پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی اسے اس کی ماں سے جدا کر دیا گیا اور وہ شہر لایا گیا جہاں کچھ قد اٹھاتے ہی اسے کام پر لگا دیا گیا۔ راجو ہاتھی کے پیروں میں سخت نوکدار زنجیر ڈالی گئی اور اسے بھیک مانگنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ دن بھر مشقت کر کے راجو اپنی زنجیروں کے ساتھ ہی رات گزار دیتا اور اگلے دن پھر لاٹھیوں کی مار سہتا اور کام پر نکل جاتا۔ اسے خوراک کی کمی کا بھی سامنا رہا اور جو میسر آتا وہ اس پر گزارا کرتا۔ دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں ڈھلے اور مہینے سالوں میں ڈھلتے رہے۔ راجو بچپن کو پیچھے چھوڑ کر جوان ہوا اور پھر درد اور اذیت کے مرحلوں سے گزر کر بڑھاپے کی دہلیز پر آن پہنچا۔ اس کے پیروں میں پڑی زنجیریں اس کے ساتھ رہیں اور اس کے بھاری پاؤں زنجیروں کے باعث زخمی رہتے۔ وہ جاندار تھا، درد محسوس کرتا تھا، مگر انسانوں کی دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں کی زبان نہ جانتا تھا کہ اپنا درد اور تکلیف ان سے بیان کر پاتا۔ 2014 میں اتر پردیش انڈیا میں راجو ایک فلاحی تنظیم کی نظروں میں آیا تو اچانک اس کی تقدیر جاگ اٹھی۔ راجو پر ہوا ظلم دنیا کے سامنے آشکار ہوا اور وہ ٹی وی چینلز اور اخباروں کی زینت بنا۔ راجو کو اس کے مالکان سے آزاد کروا کر جانوروں کی نگہداشت کے مرکز میں لایا گیا۔ راجو 50 سال کا ہو چکا تھا اور اس کے پیروں میں پڑی زنجیروں کے ساتھ اس کا رشتہ بھی 50 برس پرانا ہونے کو آ رہا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب راجو کی زنجیریں اتاری گئیں اور اسے اس اذیت سے آزادی ملی۔ اس کے ارد گرد موجود لوگوں نے دیکھا کہ اس موقع پر راجو کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کے آنسو اس کی تکلیف کی کہانی بیان کر رہے تھے اور اسے آزادی دلوانے والے محسنوں کا شکریہ بھی ادا کر رہے تھے۔ طویل مشقت اور زنجیروں سے رہائی کے بعد راجو کا علاج معالجہ شروع ہوا اور اس کی زندگی میں بہار آنے لگی۔ اس کے زخم بھرنے لگے اور اس کی آنکھوں میں چمک آنے لگی۔ انسان کے دل سے انسانوں کے لیے بھی رحم اٹھ رہا ہے، لیکن انسانیت اس بات کا درس دیتی ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم اور شفقت کا معاملہ کیا جائے۔ رحم دل بنیے، نرمی اختیار کیجیے، دوسروں کے درد اور تکلیف کو سمجھیے اور دوسروں کے کام آئیے۔ راجو آپ کو یہی پیغام دیتا ہے۔